ساتویں سپارے کی پہلی آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب وہ لوگ سنتے ہیں ما انزل الی الرسول، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید، تفیض من الدمع، تو قرآن کی تاثیر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس قرآن کی تاثیر ان کے دل کے اوپر اثر کرتی ہے، پھر اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو نکل پڑتے ہیں۔ قرآن مجید کی تاثیر کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا ہے۔ قرآن یہ اللہ کی کلام ایسی ہے کہ اس کا اثر لوگوں کے دلوں پر ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس تاثیر کی وجہ سے انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ قرآن مجید لوگوں کے دلوں پر کیسے اثر کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اس قرآن مجید کو دل لگا کے سنے، کان لگا کے سنے اور توجہ سے سنے، تو یہ قرآن مجید اس غیر مسلم کے دل پر بھی اثر کرتا ہے۔ ہجرت حبشہ ہوئی، یہ ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ کا تذکرہ ہے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت حبشہ کی طرف روانہ ہوئی۔ جب یہ صحابہ وہاں پہنچے، وہاں پر عیسائی حکومت تھی، وہاں پہ پہنچتے ہی صحابہ کرام کے بارے میں عیسائیوں نے نجاشی بادشاہ کے سامنے جا کر کچھ باتیں کی کہ یہاں پر کچھ لوگ آئے ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور وہ یہاں آ کر ہمارے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا آپ بادشاہ ہیں، بادشاہ کی بات کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے، ایک حیثیت ہوتی ہے، آپ ان صحابہ کو روکیں، ان کو سمجھائیں۔ یہ نجاشی بادشاہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا، ایک سمجھدار تھا، اس نے صحابہ کرام کی جماعت کو اپنے پاس بلا لیا، اپنے دربار میں بلایا، اور اس نے مختلف قسم کے سوالات جو ہے نا صحابہ کرام سے کیے، اور اس نے یہ سوال کیا کہ آپ کی جماعت کا سب سے بڑا سربراہ کون ہے؟ اور پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کی جماعت کا ایک لیڈر، ایک سربراہ سیدنا جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا۔ صحابہ کرام نے ان کا نام لیا، حضرت جعفر طیار کو اپنی عدالت میں بلایا، سوالات کیے، ہر سوال کا جواب دیتے گئے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ۔ اس نے ایک سوال یہ کیا کہ آپ کا جو نبی ہے، اس نبی پر کوئی چیز نازل ہوئی آسمان سے؟ کہا جی ہمارے نبی پر کوئی چیز نازل ہوئی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ فرمایا وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ اچھا، جو قرآن مجید آپ کے نبی پہ نازل ہوا ہے، اس قرآن مجید سے کہیں آپ تلاوت کر سکتے ہیں؟ اب وہ عیسائی ہے، بادشاہ ہے، تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت شروع کر دی، کیونکہ سورہ مریم کے اندر نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ موجود ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، ان کی پیدائش کیسے ہوئی، ان کی تخلیق کیسے ہوئی۔
اب قرآن مجید ہے اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھتے گئے۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہاں اس مجلس اور محفل کے ساتھ اندر پوری ایک مجلس لگی ہے اور محفل لگی ہے، بادشاہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، پوری مجلس کے اوپر ایک سناٹا چھا گیا، اللہ کی کلام ہے۔ اور پھر صحابی رسول قاری قرآن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس کا دل موم ہو گیا اور نرم ہو گیا۔ یہی بادشاہ ہے کہ بعد میں مسلمان ہوتا ہے اس قرآن کی تاثیر کی وجہ سے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب یہ لوگ اس چیز کو سنتے ہیں جو آسمان سے اللہ نے نازل کیا، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ یہی وہ قرآن کی تاثیر ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مفسر قرآن قاری قرآن کے بارے میں انتہائی گہرا علم رکھنے والی، قرآن کے اندر مہارت رکھنے والی، قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنے اور سمجھنے والی۔ ایک طرف تو اتنا بڑا علم ہے، علم کا دریا ہے، قرآن پر عبور ہے، لیکن دوسری طرف انتہائی چھوٹے سے قد کے ہیں، چھوٹی چھوٹی کنڈلیاں ہیں۔ ان کی ایک مشہور حدیث ہے ان کے بارے میں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ درخت پر چڑھے اور مسواک کاٹنے کے لیے، کیسے لوگ تھے اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے ساتھ کیسے دلچسپی اور کیسے محبت تھی۔ تو مسواک کرنے کو کوئی پسند ہی نہیں کرتا، مسواک کرتے ہی نہیں۔ تو مسواک کاٹنے کے لیے جب درخت کے اوپر چڑھے نا، تیز ہوا چلنی شروع ہو گئی اور صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی باریک باریک پنڈلیاں دیکھ کر نا، جب وہ ہوا تیز چلنے لگی نا تو ان کی باریک پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا تو صحابہ کرام دیکھ کر مسکرانے لگے۔ پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مما